سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم رواں ماہ کی 8 تاریخ سے ازبکستان میں شروع ہونے والے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان نے غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل قیام امن کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان تعاون کو مزید مربوط بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور برونائی نے تجارت، سرمایہ کاری اور معیشت سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی واپسی سے متعلق رہنمائی اور معاونت کی فراہمی کے لیے ہیلپ لائن نمبر 1700 جاری کیا ہے۔ واکھینڈے میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بدھ کے روز شروع ہونے والی اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ وزیر اعظم اجلاس میں تنظیم کے مستقبل کے لائحہ عمل اور علاقائی روابط اور باہمی ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے پاکستان کا وژن پیش کریں گے۔ وزیر اعظم ازبکستان کی قیادت اور اجلاس میں شریک دوسرے رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں اور بات چیت کریں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے منصوبے کا حوالہ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اس کا اطلاق پاکستان میں تمام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں پر ان کی قومیت، ملک یا علاقے سے قطع نظر کیا جا رہا ہے۔ قطر کی عدالت کی جانب سے بھارتی بحریہ کے ریٹائرڈ افسران کو سنائی جانے والی سزائے موت کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ یہ جنوبی ایشیا سے باہر بھارتی جاسوسی نیٹ ورک کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ بلوچستان میں بھارتی بحریہ کے افسر کی گرفتاری کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ پاکستان طویل عرصے سے بھارتی پشت پناہی میں دہشت گردی اور سازشوں کا شکار رہا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ بھارتی قابض فوج مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہی ہے۔ غزہ کی سنگین صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو قیام امن کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سماجی ترقی کے لیے اساتذہ کے کردار کو ناگزیر قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں اپنے استاد نثار احمد سے ملاقات میں کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تجربہ کار اساتذہ کے ذریعے ملک کے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ کردار سازی کے لیے نوجوانوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ صدر نے سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ پاکستان اور برونائی نے دو طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت، کاروبار، سرمایہ کاری اور معیشت کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ اتفاق رائے برونائی دارالسلام کے ہائی کمشنر حاجی کمال بادشاہ بن پینگرم حاجی احمد اور چیئرمین سینٹ کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ چیئرمین سینٹ نے ہائی کمشنر کو ان کے تقرر پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پینگرن حاجی کمال بادشاہ کے تقرر سے دونوں ملکوں کے تعلقات مستحکم ہوں گے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے موجودہ علاقائی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ صادق سنجرانی نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ ان دیرینہ تنازعات کا حل تلاش کرنے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ اس موقع پر برونائی دارالسلام کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اپنے ملک کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا اور علاقائی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔
عالمی بینک کے نامزد ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر توقیر حسین شاہ نے آج اسلام آباد میں نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے ڈاکٹر توقیر حسین شاہ کی عوامی خدمات کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان اور عالمی بینک کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کے لیے اپنے تجربے سے استفادہ کریں گے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے اپنے ملکوں کو واپسی کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد ان کی بحفاظت واپسی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں غیر قانونی مقیم افغان باشندے طورخم اور چمن کی سرحد کے ذریعے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ان کی سہولت کے لیے ٹرانزٹ کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں۔ فرنٹیئر کانسٹیبلری نے متعلقہ افغان حکام سے مشاورت سے آج رات 11 بجے تک طورخم بارڈر کھلا رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ادھر اب تک مجموعی طور پر 1,43,135 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں، جبکہ 17,118 افغانیوں کو گزشتہ روز 270 گاڑیوں میں واپس بھجوایا گیا۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے مدد اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے خصوصی کنٹرول لائن رومز میں ہیلپ لائن نمبر 1700 کا اجرا کیا ہے۔ کنٹرول رومز میں تعینات عملہ ہدایات جاری کرنے اور مسائل کے حل کے لیے 24 گھنٹے دستیاب ہوگا۔ اس ہیلپ لائن نمبر پر عوام غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات یا اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان نے آج پشاور میں انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سائنسز کا افتتاح کیا۔ یہ ادارہ 2.5 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے، جو مریضوں کو ہنگامی خدمات، OPD، نفسیاتی امراض، فیملی کونسلنگ، انتہائی نگہداشت کا شعبہ اور صحت کی دیگر سہولتیں فراہم کرے گا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے محمد اعظم نے اس ادارے کے قیام کو نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کے لیے صوبے میں صحت عامہ کی سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ایک سنگ میل قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر لہو لہو ہے اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کی وجہ سے علاقے کی صورتحال انتہائی افسوسناک ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ 76 سال سے حل طلب تنازع کشمیر کی قیمت چکا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری بھارتی فوج کی جانب سے کشمیر کا ظالمانہ قتل عام بند کرانے کے لیے مداخلت کرے اور مقبوضہ وادی میں مودی حکومت کے مظالم کا نوٹس لے۔ آج صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس سال یہ دن منانے کا مقصد صحافیوں کو پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی میں درپیش بڑے چیلنجوں کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا اور ان کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور دباؤ سے خبردار کرنا ہے۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر صحافیوں کے خلاف جرائم پر استثناء کے خاتمے کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ شام 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں نامور موسیقار نیاز حسین شامی کی برسی کے موقع پر ایک میوزیکل فیچر نشر کیا جائے گا۔ وانکھیڑے میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے سری لنکا کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 19 اوورز میں 119 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے قبل سری لنکا نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 35، پشاور 26، کوئٹہ 21، گلگت 17، مری 18، مظفر آباد 24 اور سری نگر 18، جموں 27 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔